اجمل وزیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، پاکستان تحریک انصاف بہت خوش ہے، وہ کہتی ہے کہ اب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہو، اب ان کی خیر نہیں ہے، ان کے دوبارے ان کے اثاثے منجمد ہوں گے، ان کے خلاف کڑا احتساب ہوگا، ان کے ہاتھ کرپشن سے رنگے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے تو 20-22 سال بہت دیکھ لیا نیب کو، ہمارے کیسز تو آج تک ثابت نہیں ہوئے، اور اب یہ جو کیسز ہیں جو نیب کا پرانا قانون جو اب بحال ہوا ہے اس کے مطابق اب اس سارے پروسیس سے گزرنا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو، ان کے چیئرمین کو۔ ایک دوسرے کے اوپر ملبہ ڈال رہے ہیں، ملک اور ملک کی معیشت اور عوام بدترین معاشی صورتحال سے دوچار ہیں، اس طرف دوبارہ کوئی بات نہیں ہو پا رہی۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو پرانا قانون ہے اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہمارے اس پولیٹیکل سینیریو کے اوپر، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے آنے والے دنوں میں؟ میرے خیال میں اگر بندیال صاحب کے میں پورے جتنے بھی فیصلے دیکھوں، اس میں اگر یہ والا جو فیصلہ ہے، جو کل والا فیصلہ ہے، وہ میرے حساب سے زبردست فیصلہ ان کا آیا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی کہ آپ کہیں کہ جی ایک طرف ملک آپ کا مہنگائی کی وجہ سے اور اس وقت پٹرول ڈیزل اور جو بجلی کے بل ہے، اور وہ اس میں لوگ جو ہے نا اس کی سکتی ختم ہو گئی، تو اس دوسری طرف جن شرائط پہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہو چکے ہیں اس کے مطابق تو آپ کو یہ ریلیٹڈ میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا چلے ہم مان لیتے اچھا فیصلہ ہے، لیکن جو ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ فیصلہ اچھا ہے لیکن جس سے متعلق فیصلہ ہے اس قانون کے اندر بہت سکم تھے۔ میں آپ کی ایگزامپل دینا چاہوں گا، آپ کے اوپر ایک الزام لگا، آپ صفائیاں دیتے رہے، سالوں بعد آپ کے اوپر کچھ ثابت نہیں ہوا، لیکن کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا سسٹم تو ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے اوپر غلط الزام لگا دیا جاتا ہے، آپ کو 10-20 سال اسی کیس کے اندر لٹکایا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو بری کر دیا جاتا ہے، پھر تو عوام کے ساتھ، قانون کے ساتھ مذاق ہے۔ بھٹی صاحب یہ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، میرا تو مسئلہ نیب تک تو گیا ہی نہیں ہے، میرا تو مسئلہ نہیں ہے، میرا تو الزام تراشی کی بات ہے، وہ بھی الزام ہے، آپ کے اوپر بھی الزام لگا۔ نہیں، میرا تو ایک جیلی آڈیو تھا جی، اس کے لیے ایک صوبائی گورنمنٹ نے کمیشن بنایا، انکوائری کمیشن بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ پاک نے مجھے جو بھی انہوں نے اس کے لیے ٹی آر سیٹ کیے تھے، جو بھی فرینزے کیے، وہ سارا کچھ تو اس میں الحمدللہ میں وہ ہو گیا، سرخرو ہو گیا۔ اچھی بات ہے، لیکن بڑا وقت لگا، آپ کو بڑی وضاحتیں دینا پڑی۔ بالکل کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ٹوٹل اگر آپ دیکھ لیں، ان ٹوٹل آپ اس کو، یہ تو قانون ہے، آپ جس طریقے سے اس کو استعمال کرنا چاہیں، اب قانون کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے ہیں، جو بنا ہوا ہے اس میں بڑی اچھی باتیں بھی ہے، لیکن دوسری طرف اس کی امپلیمنٹیشن، وہ اگر میں اس کو پولیٹیکل اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہوں یا اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو اس کے خلاف اس کو یوز کرتا ہوں، وہ غلط ہے۔ اب وہ امپلیمنٹ کرنے والے جو لوگ ہیں، جو اس قانون کو کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تو میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب جب سے بنا ہے، ایک دور تھا، مشرف کا دور تھا، اور وہ بھی پہلے جو ایک چند سال تھے، اس میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، بٹ اس کے بعد تو نیب کو میرے خیال میں تالا لگانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے بعد تو کچھ ریکوری ہوئی نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایکسپینڈیچر نیب کے جو تنخواہیں اور وہ زیادہ ہوں گے، اس کے بدلے میں ریکوری اتنی نہیں ہوگی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے، اور اس میں اگر آپ گڈ کاپ بیڈ کاپ یہ والا بیچ میں سے نکالے اور اللہ کو حاضر ناظر کر کے صحیح طریقے سے احتساب کر لے، تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس اس وقت بھٹی صاحب کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی اینٹی کرپشن ہے، صوبوں کے پاس ہے، ان کی کتنی وہ ہے، کتنی کارکردگی ہے، اور وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں، آپ کو اچھی طرح، مجھ سے زیادہ بہتر آپ ایک بڑے تگڑے جرنلسٹ ہیں، آپ کے انویسٹیگیشن سٹوریاں ہم نے بھی دیکھی ہے، دنیا دیکھتی ہے، بٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ پھر ایف آئی اے کا ایک محدود قسم کا وہ درکار ہوتا ہے جس میں وہ ہاتھ ڈال سکتی ہے۔ نیب آپ کے پاس واحد ایسا ادارہ ہے جس میں آپ کے کام، اگر نیب کے موجودہ جو یہ امینڈمنٹ بھی ختم ہو، اگر اس کو صحیح معنوں میں گڈ کپ بیڈ کپ والا بیچ میں مسئلہ نکالے، صحیح معنوں میں احتساب ہو جائے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پاکستان کے بڑے مسائل حل بھی ہو سکتے ہیں، اور آگے مسئلہ وہی ہے۔